محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ حاجی صاحب بولے، مغربی بنگال کے چندن پور میں تم نے جو دھماکہ خیز مارکا مارا ہے اس کی تفصیل یہاں کے اخباروں میں آ چکی ہے۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ اس خبر سے کشمیر کے محاذ پر اپنی آزادی اور بقا کی خاطر جہاد کرنے والے کشمیر مجاہدین کے بھی حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں۔ میں تم سے اس کمانڈو آپریشن کی تفصیل نہیں پوچھوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ مارکا تم ہی مار سکتے تھے۔ کمانڈو عمران نے کہا، حاجی صاحب اگر اس مشن میں اللہ کی مدد شامل نہ ہوتی تو یہ ایک ناممکن سا مشن تھا۔ حاجی صاحب کہنے لگے، اللہ کی مدد ہر مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے بشرطے کہ وہ اللہ کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے پر چل رہا ہو۔ اب میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم صحیح وقت پر آئے ہو، تمہیں اس وقت آ جانا چاہیے تھا۔ میں تمہارا انتظار ہی کر رہا تھا لیکن تم سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ کمانڈو عمران نے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ حاجی صاحب بولے، بالکل خیریت ہے۔ پھر انہوں نے چند لمحے توقف کے بعد کہا، ہمارا بلکہ مسلمانوں کا ازلی دشمن بھارت پاکستان ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام پر ایک بہت بڑے حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ کمانڈو عمران نے کہا، حاجی صاحب میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، کھل کر بات کیجئے، اصل قصہ کیا ہے؟ حاجی صاحب کہنے لگے، بھائی اصل بات تو تمہیں اپنا وہ جاسوس خاص اور مرد مجاہد بتائے گا جو دشمن کے اعلان جنگی کونسل کے دفتر میں بیٹھا ہمارے لیے بلکہ کشمیر مجاہدین اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہا ہے۔ میرا مطلب جمیل مہدی صاحب سے ہے۔ کمانڈو عمران نے بےتابی سے پوچھا، انہوں نے کیا بتایا ہے؟ مجھے تھوڑا بہت ہی بتا دیجئے۔ حاجی صاحب کہنے لگے، مہدی صاحب خود آ کر تمہیں ساری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ میں بھی جاتا ہوں اور شام ہوتے ہی انہیں لے کر یہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد حاجی صاحب چلے گئے۔ کمانڈو عمران نے ان سے اپنے ساتھی کمانڈو جبران کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جبران ہماری تلاش میں کشمیر سے بمبئی سیٹ سٹار کے پاس واپس پہنچ گیا تھا اور ابھی تک بمبئی سیٹ سٹار کے پاس ہی ہے اور اسے تمہارے مشن کی کامیابی کی خبر پہنچ چکی ہے۔ حاجی صاحب کے جانے کے بعد دن ڈلنے لگا، شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ حاجی صاحب جمیل مہدی صاحب کو لے کر آ گئے۔ گاڑی انہوں نے وہی ندی کنارے کھڑی کر دی تھی۔ مہدی صاحب نے کمانڈو عمران سے ہاتھ ملایا اور یہ تینوں افراد کوارٹر کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ جیسا کہ ہم مہدی صاحب کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں، وہ بھارت کی ملٹری ہائی کمانڈ کے ایک انتہائی حساس ادارے میں ملازم تھے اور اسلام کے زبردست مرد مجاہد تھے اور بھارتی مسلمانوں کی بقا اور سلامتی کے لیے پاکستان کی بقا اور سلامتی کو بنیادی حیثیت دیتے تھے۔ اگرچہ مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں بھارتی ہائی کمانڈ کے حساس ادارے میں کوئی کلیدی آسامی نہیں دی گئی تھی، مگر مہدی صاحب اپنے اثر و رسوخ اور ذہانت کی وجہ سے بہت سے اہم خفیہ جنگی راز معلوم کر لیا کرتے تھے اور حاجی صاحب کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس روز بھی وہ ایک اہم خفیہ جنگی راز بتانے وہاں آئے تھے۔ حاجی صاحب نے بیٹھتے ہی مہدی صاحب سے کہا، مہدی بھائی آپ خود ہی عمران کو ساری بات بیان کر دیجئے۔ مہدی صاحب نے کمانڈو عمران کی طرف متوجہ ہو کر کہا، انڈیا نے نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ترقی پذیر اسلامی ممالک پر بھی کاری ضرب لگانے کے لیے ایک خطرناک پروگرام پر عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ بتانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ بھارت ایٹمی طاقت بن چکا ہے، لیکن کسی ملک کا صرف 1 یا 2 بار دھماکہ کر کے ایٹمی طاقت بن جانا سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایٹم بموں کی تیاری کا انتہائی مہنگا اور پیچیدہ کام شروع کرنا ہوتا ہے جس کے کثیر اخراجات بھارت ایسا غریب ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس خطرناک منصوبے میں اسرائیل بھارت کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ اسرائیل چونکہ عالم اسلام کا دشمن نمبر 1 ہے، اس لیے بھارت کے ساتھ اس کا ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل بھارت کو سرمایہ اور اہم ایٹمی فنی ٹیکنالوجی مہیا کرے گا اور بھارت جو کہ ایٹمی طاقت بن جانے کا اعلان کر چکا ہے، ایٹم بموں میں بنیادی اہمیت کے کیمیاوی محلول کی تیاری اور ایٹم بم کو چلانے والے یورینیم 235 کے ایک بنیادی جز ڈیوٹیریم آکسائڈ کی تیاری میں بھارت کو تمام تر مالی اور فنی امداد فراہم کرے گا۔ اس اسلام دشمن منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اس مقصد کے واسطے جزائر انڈمان کی پہاڑیوں میں جس پر بھارت کا قبضہ ہے، خفیہ جگہ پر ایک فیکٹری بنائی گئی ہے جس کا نام خفیہ دستاویزات میں مہاشکتی فیکٹری ظاہر کیا گیا ہے۔ پروگرام کے مطابق اس فیکٹری میں تیار ہونے والے ایٹم بم اسرائیل کو بھی سپلائی کیے جائیں گے جنہیں حکومت اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گی۔ میں نے خفیہ دستاویزات کا کسی طریقے سے مطالعہ کر چکا ہوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر بھارت کو اس فیکٹری میں ایٹم بموں کی کھیپ تیار کرنے سے روکا نہ گیا تو عالم اسلام اور خاص طور پر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ اس فیکٹری کو تباہ کرنا بے حد ضروری ہے، بلکہ اسلام کی طرف سے ہم مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس فیکٹری کو تباہ و برباد کر دیں۔ کمانڈو عمران نے مہدی صاحب کی ساری بات کو بڑے دھیان اور بڑے غور سے سنا تھا۔ اس نے کہا، ہم ہر حالت میں اس فیکٹری کو تباہ کر دیں گے، اس کے لیے خواہ ہمیں اپنی جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑی۔ مہدی صاحب بولے،
میں اس مشن کو ناممکن تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ مہاشکتی فیکٹری یہاں سے دور کالے پانی یعنی جزائر انڈمان میں بنائی گئی ہے، دوسرے وہاں سیکیورٹی کا بہت ہی پیچیدہ حساس انتظام کیا گیا ہے، اور بھارت کے ساتھ اسرائیلی فوجی کمانڈو پارٹیاں دن رات فیکٹری کے ارد گرد گشت لگاتی رہتی ہیں۔ عمران نے کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے ایسا تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، اس قسم کی حساس نوعیت کے مقامات پر سیکیورٹی بے حد سخت ہوتی ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ مہاشکتی فیکٹری جزائر انڈمان کے کس جزیرے کے جنگل میں ہے، کیونکہ جزائر انڈمان میں تو بہت سے جزیرے ہیں۔ مہدی صاحب کہنے لگے، یہ میں کل معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر میں اس بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کل رات کو آپ کو آ کر بتا دوں گا۔ کمانڈر عمران نے حاجی صاحب سے کہا، آپ اس دوران یہ کیجئے کہ کمانڈر جبران کو بمبئی سے بلوا لیں، اس مشن میں کمانڈر جبران کا میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ حاجی صاحب بولے، میں آج ہی رات کو بمبئی پیغام بھجوا دیتا ہوں، جبران یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے مہدی صاحب کو ساتھ لیا اور عمران سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ مہدی صاحب کو چھوڑ کر تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد کمانڈر عمران نے لالٹین روشن کر دی اور چارپائی پر نیم دراز ہو کر اس انتہائی اہم اور نئے مشن کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا۔ یہ مشن اس اعتبار سے بہت پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا کہ اس میں اصل آپریشن سے پہلے کئی مسائل درپیش تھے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کا جزائر انڈمان میں جانا، وہاں جائیں تو کس حیثیت سے جائیں؟ انڈمان بھارت کے تسلط میں تھا اور بغیر پاسپورٹ وغیرہ کے ان کا وہاں پہنچنا بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مغربی بنگال اور جزائر انڈمان کے درمیان خلیج بنگال کا وسیع و عریض اور طوفانی سمندر حائل تھا، اور فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا۔ کسی سٹیمر یا کشتی پر اتنا طویل اور کالے پانی کے طوفانی سمندر میں سفر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کمانڈر عمران انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ اسے حاجی صاحب کی گاڑی کی آواز آئی۔ حاجی صاحب کھانا لے کر آ گئے، کہنے لگے، میں نے بمبئی سٹار سیٹ کو خفیہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ جبران کو فوراً دلی بھیج دیا جائے، یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ کھانا کھانے کے بعد کمانڈر عمران نے حاجی صاحب کے آگے ان مسائل کا ذکر چھیڑ دیا جن پر وہ تھوڑی دیر پہلے غور کر رہا تھا اور جو اسے درپیش مشن کے سلسلے میں پریشان کر رہے تھے۔ اس نے حاجی صاحب سے کہا، انڈمان جزیرے ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ضروری کاغذات وغیرہ ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم بندرگاہ پر ہی پکڑے جائیں گے۔ حاجی صاحب بولے، اس کی تم فکر نہ کرو، میں نے سارا انتظام سوچ رکھا ہے۔ میرے ایک دوست کے پاس جزائر انڈمان کی جنگل کی کٹائی کا ٹھیکہ ہے، وہ ایک عرصے سے وہاں کام کر رہے ہیں، ان کا نام شیخ کبیر ہے۔ جنگل کی کٹائی کے موسم میں وہ انڈمان میں ہی رہتے ہیں، جب بارشوں کا سیزن شروع ہوتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں۔ بھارتی حکومت کی طرف سے انہیں وہاں ایک چھوٹا سا بنگلہ ملا ہوا ہے، جہاں وہ 6 ماہ اکیلے رہ کر کٹائی کے کام کی نگرانی کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کے بیوی بچے یہاں دلی میں ہی رہتے ہیں۔ انڈمان میں بارشوں کا موسم ختم ہو رہا ہے اور چند دنوں کے بعد درختوں کی کٹائی کا سیزن شروع ہو جائے گا۔ میں ان کو سب کچھ سمجھا لوں گا، وہ سچے مسلمان ہیں، جہادی کشمیر اور پاکستان کی سلامتی کی خاطر وہ ہر کام میں پیش رہتے ہیں، لہٰذا تم لوگوں کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ انڈمان میں جا کر تم لوگ کہاں رہو گے اور تمہارے کاغذات وغیرہ کا کیا بنے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ شیخ صاحب نے انڈمان میں اپنے پاس لائسنس والا اسلحہ بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ کالے پانی کے جنگل بڑے خطرناک ہیں اور وہاں بڑے بڑے خونخوار درندے رہتے ہیں، جو ایک بار آدمی پر حملہ کر دیں تو یا خود مر جاتے ہیں اور یا آدمی کو مار ڈالتے ہیں۔ تمہیں وہاں اسلحہ وغیرہ کی جو ضرورت پڑے گی شیخ صاحب اس کا انتظام بھی کر دیں گے۔ شیخ صاحب اپنی جماعت کے ہی آدمی ہیں، وہ ہر ممکن طریقے سے تمہاری مدد کریں گے۔ کمانڈر عمران نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ انڈمان میں داخل ہونے کے لیے بھارتی باشندوں کو بھی خاص اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حاجی صاحب بولے، یہ آپ نے کہیں سے بالکل غلط سنا ہے، بھارت میں رہنے والا جزائر انڈمان میں بلا روک ٹوک داخل ہو سکتا ہے، البتہ وہاں بندرگاہ کے حکام آنے والے سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے دن انڈمان میں قیام کرے گا اور وہاں کس کے ہاں قیام کرے گا، اس کا انتظام ہم کر دیں گے۔ آپ دونوں شیخ کبیر کے کرندے بن کر جائیں گے۔ شیخ صاحب کی طرف سے آپ کو ان کے انڈمان والے آفس میں تقرری کے کاغذات بھی لے دوں گا، آپ ٹھہریں گے بھی شیخ صاحب کے کوارٹروں میں۔ میرا خیال ہے اب تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی۔ کمانڈر عمران کی واقعی تسلی ہو گئی تھی، حاجی صاحب نے ان کے تقریباً سبھی مسائل حل کر دیے تھے۔ حاجی صاحب نے عمران سے کہا، یہاں پیچھے ایک میدان ہے، اس کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی آبادی ہے، تم صبح کو وہاں جا کر ناشتہ بھی کر سکتے ہو اور دوپہر کا کھانا بھی کھا سکتے ہو، مگر تمہیں بڑا محتاط ہو کر جانا ہوگا۔ میں کل رات کو مہدی صاحب کے ہمراہ آؤں گا۔ اس کے بعد حاجی صاحب چلے گئے۔ دوسرے دن رات کو وہ مہدی صاحب کو ساتھ لے کر آئے۔ مہدی صاحب کہنے لگے، انڈمان میں مہاشکتی نام کی یہ ایٹمی آرسنل فیکٹری سب سے بڑے جزیرے کے جنوب میں ایک جنگل میں واقع ہے۔ یہ مقام چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں گرا ہوا ہے، وہاں پہنچنے کے لیے ایک تیز رفتار ندی کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑی پگڈنڈیاں بڑی دشوار گزار ہیں۔ فیکٹری کو آبادی سے ملانے والی صرف ایک ہی سڑک ہے جس پر کسی شہری کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے تم لوگوں کو پہاڑی راستوں سے جانا ہوگا۔ فیکٹری کے چاروں طرف خاردار تاروں کی اونچی دیوار ہے
رات کے وقت خاردار تاروں میں برقی رو چھوڑ دی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا اور سیکیورٹی کے ان انتظامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا منصوبہ تیار کرنا ہوگا۔ جو خفیہ دستاویز میں دیکھ کر آیا ہوں ان کے مطابق فیکٹری میں اس وقت تک ایٹم بم کو چلانے والا نیوٹریم آکسائڈ کی پہلی کھیپ تیار ہو چکی ہے، جسے فیکٹری کے تہہ خانے میں سٹور کر دیا گیا ہے۔ اس مہاشکتی فیکٹری کے بارے میں جتنی معلومات حاصل کر سکا ہوں وہ میں نے تمہیں بتا دی ہیں۔ اب آگے جو کچھ کرنا ہے تم لوگوں کو خود ہی کرنا ہوگا۔ کمانڈر عمران کے ذہن کے کمپیوٹر نے ان ساری معلومات کو اپنے اندر موصول کر لیا تھا۔ اس کے بعد مہدی صاحب نے حاجی صاحب سے کہا مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ حاجی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران سے کہا میرا خیال ہے کمانڈر عمران کل شام تک دلی پہنچ جائے گا۔ جیسے ہی وہ آیا میں اسے لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اسی دوران میں شیخ کبیر سے مل کر ان سے ساری بات کر لوں گا اور تمہاری تقرری کے کاغذات بھی تیار کروا کر لیتا ہوں گا۔ اپنے مشن پر روانہ ہونے سے پہلے میں شیخ صاحب سے تمہاری ملاقات بھی کروا دوں گا، جو بہت ضروری ہے۔ حاجی صاحب مہدی صاحب کو لے کر چل دیے۔ عمران ایک بار پھر اپنے مشن کے بارے میں غور و فکر میں کھو گیا۔ اسے اپنے دوست اور ساتھی کمانڈر جبران کا شدت سے انتظار تھا۔ اس کے ساتھ مل کر ہی کوئی حتمی منصوبہ تیار کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے روز شام کا اندھیرا ہونے کے بعد حاجی صاحب آئے تو ان کے ساتھ کمانڈر جبران بھی تھا۔ دونوں دوست گلے لگ کر ملے۔ حاجی صاحب کہنے لگے شیخ کبیر سے میں نے تمہارے بارے میں سب تفصیلات طے کر لی ہیں۔ وہ تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہیں۔ اپنے انڈمان والے آفس میں وہ تمہیں بطور منشی کے ملازم رکھیں گے اور تمہارے تمام ضروری کاغذات تیار کروا دیں گے، جو تمہیں انڈمان کے سب سے بڑے جزیرے اور جزائر کے دارالحکومت مارشل کی بندرگاہ پر کسٹم کے حکام کو دکھانے ہوں گے۔ شیخ صاحب پرسوں انڈمان جا رہے ہیں۔ تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے بلکہ دوسرے جہاز میں بیٹھ کر ان کے بعد وہاں پہنچو گے۔ اپنے آفس کا ایڈریس تمہیں بتا دیا جائے گا اور تمہاری تقرری کے کاغذات پر بھی لکھا ہوا ہوگا۔ تم بندرگاہ پر اترنے کے بعد سیدھے ان کے آفس جاؤ گے جہاں شیخ صاحب تمہیں ملیں گے اور تمہیں گائیڈ کریں گے اور تمہیں کوارٹرز میں بھیج دیں گے۔ اب باقی صرف شیخ صاحب سے تمہاری ملاقات ضروری ہے۔ اس کے لیے تم دونوں کل سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے نکل کر میرے ہوٹل آ جاؤ گے۔ میں تمہیں ساتھ لے کر شیخ کبیر کی کوٹھی پر جاؤں گا۔ جب سب معاملات طے ہو گئے تو حاجی صاحب چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دونوں کمانڈو دوست سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اپنے نئے اور انتہائی اہم اور خطرناک مشن کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ دوسرے دن سورج غروب ہونے کے بعد حاجی صاحب کی ہدایت کے مطابق وہ دونوں ان کے ہوٹل جا پہنچے۔ حاجی صاحب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ہوٹل سے نکل کر انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا اور بولے شیخ کبیر کو میں نے ٹیلی فون کر دیا تھا، ہم انہی کے ہاں جا رہے ہیں۔ جزائر انڈمان کے مشہور ٹھیکیدار شیخ کبیر الدین کی پرانی طرز کی کوٹھی پرانی دلی کے ایک نواحی علاقے میں تھی۔ بڑی خاموش اور پرسکون کوٹھی تھی۔ شیخ کبیر کی عمر 50 سے اوپر ہو چکی تھی۔ شری داڑھی مونچھوں میں سفید بال آ گئے تھے۔ جسم دبلا اور قد درمیانہ تھا۔ دلی کے پرانے مسلمانوں کے لباس یعنی شیروانی پاجامے میں تھے۔ بڑے تپاک سے ملے احتیاط کے طور پر انہیں کوٹھی کے عقبی صحن والے کمرے میں لے آئے۔ ان کی توازن مٹھائی اور چائے سے کی۔ جب نوکر برتن وغیرہ اٹھا کر چلے گئے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا کبھی جزائر انڈمان جانا ہوا ہے تمہارا؟ اسے کالا پانی بھی کہتے ہیں۔ عمران نے مسکرا کر کہا بچپن میں سنا تھا جسے انگریز حبس دوام کی سزا سناتا تھا اسے کالے پانی میں بیچ دیا جاتا تھا۔ شیخ صاحب ہنس پڑے۔ بالکل ٹھیک سنا تم نے، ابھی تقریباً یہی صورتحال ہے وہاں۔ اگرچہ جیلوں میں وہ پہلی والی رونق نہیں ہے، لیکن بھارتی حکومت اپنے سیاسی دشمنوں اور خطرناک مجرموں کو کالے پانی منتقل کر دیتی ہے، لیکن ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں کالے پانی میں جیل تو ضرور تھی، مگر قیدیوں کو اجازت تھی کہ وہ جیل کے باہر رہ کر جزیرے میں محنت مزدوری اور چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے تھے۔ عرض یہ کہ بعض قیدی وہاں شادیاں بھی کر لیتے تھے۔ چونکہ یہ عمر قید کے قیدی ہوتے تھے، ان میں سے بعض انڈیا سے اپنے بیوی بچوں کو بھی وہاں بلا لیتے تھے۔ وہاں انہیں ہر جگہ آنے جانے کی اجازت تھی، صرف خطرناک قیدیوں کو جیل میں رکھا جاتا تھا۔ اس زمانے کی قیدیوں کی کچھ اولادیں آج بھی پورٹ بلیئر انڈمان کے اہم اور سب سے بڑے جزیرے میں آباد ہیں اور کاروبار کرتی ہیں۔ انڈمان کی سب سے بڑی آفت اور مصیبت وہاں کی آب و ہوا ہے۔ تقریباً سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے حبس کی فضا رہتی ہے۔ جنگلوں کی طرف سے رات کو ملیریا والے مچھر حملہ کرتے ہیں۔ اب تو وہاں کافی سہولت ہو گئی ہے، ورنہ انگریز کے زمانے میں وہاں گندم نہیں ملتی تھی، ہر کوئی چاول ہی کھاتا تھا۔ اب گندم بھی بھارت سے پہنچ جاتی ہے۔ میں بھی یہی کاروبار کرتا ہوں۔ یہ عمارتی لکڑی جنگل میں کٹائی اور چرائی کے بعد بھارت بھیجی جاتی ہے۔ وہاں جنگل بڑے گھنے ہیں اور زہریلے کیڑے مکوڑوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ شیر اور ریچھ کبھی کبھار دیکھنے میں آتے ہیں، مگر ہاتھی عام پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلوں میں جھیلیں، دلدلیں اور تیز رفتار ندیاں بہتی ہیں۔ یہاں کے قدیم جنگلی باشندے چھوٹے قد کے کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان میں بعض قبیلے ابھی تک آدم خور ہیں۔ وہ چھپ کر بھولے بھٹکے مسافر کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر اسے بھون کر کھا جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم ان خطرات سے ہوشیار ہو کر وہاں اپنا مشن انجام دے سکو اور تمہیں وہاں کی تمام آفتوں وغیرہ کا علم ہو۔
شیخ صاحب نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، حاجی صاحب کی زبانی مجھے تمہارے مشن کی نوعیت کا علم ہو گیا ہے۔ یہ کام تمہارے اور میرے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تمہاری جان جا سکتی ہے، اور اگر حکومت کو معلوم ہو گیا کہ اس مشن میں میرا بھی ہاتھ تھا تو نہ صرف یہ کہ میرے خاندان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا بلکہ مجھے بھی پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ لیکن جس طرح تم اسلام اور پاکستان کی سلامتی کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس مشن پر نکل کھڑے ہوئے ہو، اسی جذبے کے تحت میں بھی تمہاری مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں۔ لیکن میں تم سے صرف ایک گارنٹی لینا چاہتا ہوں کہ تم بے حد احتیاط سے کام کرو گے، اور اگر پکڑے گئے تو کسی حالت میں بھی میرا نام زبان پر نہیں لاؤ گے۔ اسے تم میری بزدلی سمجھ لو، میری خود غرضی سمجھ لو، چاہے کچھ بھی سمجھ لو، مگر تمہیں یہ گارنٹی دینی پڑے گی۔ کیا تم مجھے یہ گارنٹی دیتے ہو؟ کمانڈر عمران نے کہا، میں اور کسی طرح آپ کو یقین نہیں دلا سکتا، صرف اتنا ہی کہوں گا، اور اپنے ساتھی کمانڈر جبران کی طرف سے بھی کہوں گا کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم پکڑے گئے تو دشمن کی اذیتیں سہتے سہتے موت کو گلے لگا لیں گے، لیکن آپ کا نام زبان پر نہیں لائیں گے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شیخ کبیر نے کہا، بس مجھے یقین آ گیا ہے۔ اب ایسا ہے کہ میں تمہیں ایک کاغذ پر ٹائپ کیا ہوا ملازمت کا تقرر نامہ دوں گا، تم دونوں اسے اپنے پاس رکھ کر اپنے طور پر انڈمان کے لیے روانہ ہو جاؤ گے۔ میں تم سے پہلے وہاں پہنچ چکا ہوں گا۔ تم پورٹ بلیئر کی بندرگاہ پر یہ تقرر نامہ دکھا کر میرے پورٹ بلیئر والے ہیڈ آفس پہنچ جاؤ گے اور وہاں کام شروع کر دو گے۔ تمہاری رہائش کے لیے میں تمہیں ایک ایسا کوارٹر دوں گا جو بھارت کی مہا شکتی فیکٹری سے زیادہ دور نہیں ہے، درمیان میں صرف ایک جنگل پڑتا ہے۔ تم وہاں آفس میں کسی کو اپنا دوست نہیں بناؤ گے، کام سے غرض رکھو گے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرو گے، اور کوئی پوچھے کہ تم انڈیا ایسا ماڈرن ملک چھوڑ کر کالے پانی کیوں آ گئے ہو تو تم یہی کہو گے کہ ہم کالے پانی کی سیاحت کرنا چاہتے تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کا یہی ایک طریقہ تھا کہ یہاں کسی جگہ چھوٹی موٹی نوکری مل جائے اور ہم 1-2 مہینے یہاں کی سیاحت کر کے واپس انڈیا چلے جائیں۔ تم اپنے آپ کو امبالہ وغیرہ کے مسلمان ظاہر کرو گے۔ امبالہ والے جو اردو بولتے ہیں ان میں پنجابی کے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ تمہیں وہاں ہر قسم کا اسلحہ خفیہ طور پر مل جائے گا۔ وہاں سوائے میرے تمہارا اور کوئی رازدار نہیں ہوگا، اور اپنا مشن مکمل کرنے کے فوراً بعد تم انڈمان سے نکل جاؤ گے۔